بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی سیکنڈ ایئر کلاس اکنامکس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کرونا کی وجہ سے آپ کی آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 10 کے شارٹ آنسر کوسچنس ریوائز کیے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ تھا بینکنگ سے ریلیونٹ کہ پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، کیا جو بھی اس کی فرائض ہیں اس کو کافی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ بینکنگ کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ چیپٹر آپ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، شاید چیپٹر نمبر 3 ہی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ نیو چیپٹر سٹارٹ ہے، اس کا ٹائٹل ہے پاکستان کی سرکاری مالیات۔ اس سے بھی ریلیونٹ بہت ساری چیزیں ہم چیپٹر نمبر 4 میں کور کر گئے ہیں، جس میں پاکستان کی آمدنی کے حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں اور حکومت ان کو کہاں پہ خرچ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے پوائنٹس ہیں، اس کو ہم کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی پوائنٹ سے آپ فیملیئر ہیں کہ کیا جواب ہو سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم تھوڑا اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مختلف حکومتوں کی آمدنی کے کون کون سے ذرائع ہیں اور وہ انہیں کہاں پہ خرچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اسی حکومت کو یہ کنسیڈر کریں، یہ ایک اسلامک حکومت ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے اسلام ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، جس میں مال غنیمت، جزیہ، درآمدی محصولات، معدنیات اور جنگلات سے حاصل ہونے والی ریالٹی، زکوٰۃ اور عشر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ کس کو دی گئی ہے؟ زکوٰۃ کو۔ اب یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کنسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے ویسے تو معنی ہے پاکیزگی اور نشوونما، ٹھیک ہے۔ اب پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مال و دولت پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر اسے خلوص دل اور نیک نیتی سے ہم ادا کریں تو مال کیا ہو جاتا ہے؟ ہر طرح سے پاک ہو جاتا ہے، اس پر کیا رہتا، دوسروں کا حق نہیں رہتا۔ نشوونما کا مطلب ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ٹائملی ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت پیدا کرتا ہے، یہ مزید بڑھتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ۔ دینی اصطلاح میں زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک مالی عبادت ہے جو کہ صاحب نصاب مسلمان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ کہ اس کی ادائیگی سے ہمیں اثار، قربانی، ہمدردی کا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ہرس، لالچ، کنجوسی جیسی چیزوں سے چھٹکارا حاصل پاتے ہیں۔ اب قرآن نے بہت جگہوں پہ زکوٰۃ کی ادائیگی پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام نے جو صدقات اور خیرات کی ترغیب ہے، اسلام نے سٹارٹ میں ہی اس کی ترغیب دی تھی کہ اس کی ادائیگی کو لازمی بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو باقاعدہ طور پہ اس کے بارے میں حکم ہوا رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک فریضہ ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بیسیکلی اسلام کے کیا ہیں؟ 5 بنیادی رکن ہیں، ٹھیک ہے، جس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سب سے پہلے توحید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا اللہ کو ایک ماننا۔ یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے زکوٰۃ ہر بالغ عاقل صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اگر جو کوئی اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے حقوق اللہ میں سے، جبکہ زکوٰۃ نماز کس میں آتی ہے؟ حقوق اللہ، اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے۔ اب قرآن پاک میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہوئی ہے۔ اب جگہ جگہ اس کے بارے میں، اب جہاں جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے وہ والی آیات ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکم آیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے روزے اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلافت پہ بیٹھے تو انہوں نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے سختی سے احکامات نافذ کیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ جو شخص اونٹ کی ایک رسی کی بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔
ٹھیک ہے، یہ سارے احکامات ہیں جو کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی نظام میں تو زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ قانونی طور پہ دیکھا جائے جو امیر لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ دولت مند ہوتے ہیں، اپنی تعیشات پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آن دا ادر اینڈ ایک ایسا طبقہ بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جو کہ اپنی بنیادی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظام کے مطابق زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ قانونی طور پر امیر لوگوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے مال و دولت میں سے ایک خاص حصہ ضرورت مندوں، بیواؤں اور مستحقین کو ادا کریں تاکہ معاشرہ کیا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ خوشحال۔ ویسے تو ہر اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ تمام صاحب نصاب مسلمانوں سے کیا کرے، زکوٰۃ وصول کرے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرے، ٹھیک ہے۔ تاہم اگر حکومت مسلمان اب یہ پتہ صاحب نصاب جو بھی ہوں گے ان پہ زکوٰۃ لازمی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ہم زکوٰۃ کو ایمانداری سے ادا کریں تو اس سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس اسلامی احکامات کی صحیح طریقے سے پابندی کریں، اس پہ عمل کریں، تو ایک ایسا وقت بھی انشاءاللہ آ سکتا ہے جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے امیر اور غریب کی جو آمدنی میں اکثر یہ بات کلاس میں ڈسکس کرتی ہوں کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے، کہ امیر لوگ بہت امیر تر ہیں اور غریب کیا ہے، غریب تر ہے، ٹھیک ہے۔ امیر اپنی دولت میں سے ہر سال 40% بطور اگر زکوٰۃ کے ادا کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو امیر اور غریب میں بہت زیادہ فرق ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو اطلاق ہے وہ کن لوگوں پہ ہوتا ہے، یعنی جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کیٹیگری میں کون کون سے لوگ لائے کرتے ہیں۔ اسلام میں تو جو زکوٰۃ ہے وہ مال و دولت اور بعض ان اشیاء پہ فرض کی گئی ہے جو کسی شخص کی تحویل میں 1 سال سے زیادہ تک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کی جو ہے شرح وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ 2.5% ہے نارملی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم ڈیفرنٹ اس کے اندر آپ کو زکوٰۃ کی شرح بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، سونا، چاندی اور نقد روپیہ۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے 1 سال تک آپ کے پاس پڑی ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس 200 درہم کے برابر پیسہ ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور ہمیں پتہ کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، 2.5%۔ اور زرعی پیداوار پہ وہ زمین جس پہ آپ آبپاشی قدرتی ذرائع سے کرتے ہیں، جیسے بارشوں سے یا چشمے وغیرہ کی مدد سے، یعنی وہ برانی ہو، تو ایسی زمین کی کل پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ یا عشر کے طور پہ فرض ہے۔ لیکن اگر زمینیں نہری ہوں یا مصنوعی آبپاشی یعنی آپ کو اس کو خود کرنی پڑتی ہو تو پھر کیا ہے، اس کا 20واں حصہ یعنی 5% عشر فرض ہے۔ اب معدنیات اور دفینوں کی بات کر رہے ہیں۔ معدنیات اور دفینوں کی صورت میں 5واں حصہ یعنی 20% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ مال و مویشی، وہ مویشی جو تجارت کی غرض سے پالے جاتے ہیں، ان پہ بھی کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ان کی شرح میں فرق ہے۔ مثلاً بھیڑ بکریوں کی صورت میں اگر ان کی تعداد 40 ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح گائے کی صورت میں 30 گائے ہونی چاہیے، اگر 5 اونٹ ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سامان تجارت، اور تمام سامان تجارت پر 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ کارخانے جو اشیاء کو پیدا کرتے ہیں، ان کی عمارات، مشینری اور آلات وغیرہ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن پہ زکوٰۃ، جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہر شخص تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ڈیزرونگ ہے۔ فقراء، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے، اب ان کے پاس غربت ہے، یعنی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ مساکین، یہ وہ لوگ ہیں جو مفلوق الحال ہیں، یعنی لوگ روزگار حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں یا ان کو ملتا نہیں، جیسے کوئی ضعیف ہو گیا، نادار ہو گیا، اپاہج، لاوارث۔ پھر عاملین زکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حکومت زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کرتی ہے۔ مقروض، اگر کسی شخص پہ بہت زیادہ قرض ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے بھی قرض سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غلاموں کی آزادی، کسی شخص کو غلامی سے رہائی دلانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مسافر، اگر سفر کی حالت میں کوئی زکوٰۃ کا حاجت مند ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، حالانکہ خود پہ چاہے وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایسی کنڈیشن یا ایسی سچویشن اگر کریٹ ہو جائے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تالیف قلب، بعض لوگوں
को क्या होता है, मुखालफत से मुसलमानों को ख़तरा पेश हो, ठीक है, या फिर इस्लामी हुकूमत के मफाद को ख़तरा हो, तो मुखालफत को ख़त्म करने के लिए माली तौर पर जो कमज़ोर हैं नौ मुस्लिम, उनकी दिलजोई के लिए उनको भी ज़कात अदा की जा सकती है। और ये इंफाक फ़ी सबिलिल्लाह, इससे मुराद अल्लाह की राह में ख़र्च करना, यानी ऐसे नेक कामों में ख़र्च करना जो अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए, इसको मजबूत बनाने और इसकी इशाअत और तबलीग से मुताल्लिक़ हो। नीज़ बीमारों का इलाज व मालजा या ऐसे काम जिसमें बेहतरी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हों, इन पर भी ज़कात का माल ख़र्च कर सकते हो। अच्छा जी, अब पाकिस्तान में देखना है कि ज़कात का निफाज कब हुआ। पाकिस्तान में जुमे के दिन 20 जून 1980 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ज़कात और उशर के निफाज का ऐलान किया गया, ठीक है। ये कुछ है, इसमें आपको बताया गया कि जो बैंक के बचत खाते हैं, मियादी खाते हैं, प्रोविडेंट फ़ंड है या बीमा पॉलिसी समेत 11 मुख्तलिफ मुद्दात पर क्या हुआ, ज़कात का इत्तलाक़ किया। इस ऑर्डिनेंस के तहत ज़कात की वसूली और तकसीम के लिए ज़कात कौंसल बनाई और हर सूबे में सूबाई ज़कात कौंसल, यानी जो मरकज़ी ज़कात कौंसल है वो 16 अरकान पर मुश्तमिल है। इसमें क्या होंगे, 3 उलमाए कराम, 5 मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और खिदमत दीन में दिलचस्पी रखने वाले गैर सरकारी हजरात, और चारों सूबों के क्या हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ज़कात वफाकी, ये सारे अमूर के महकमे बनाए गए, ठीक है। अब ये ज़ाहिर बात है, जो सूबाई ज़कात कौंसलों में जो मुतल्लिका हाई कोर्ट का एक जज इस कौंसल का क्या हो जाएगा, सरबराह। मेंबरान में 3 उलमा कराम, 2 साहब मुख्तलिफ ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ज़कात बिलिहाज ओहदा इस कौंसल के सेक्रेटरी के फ़राइज़ देंगे। यानी ये सारा पाकिस्तान के हवाले से बताया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपना सिलेबस ख़त्म करने की जानिब तेज़ी से गामज़न है। इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ हमारा ये सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन रहिएगा, रिवीजन या टेस्टिंग का कोई सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।